معزز دوستو، اللہ کریم نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کریم نے یاد کرو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ یاد کرو۔ پہلا نقطہ سمجھنے والا ہے کہ تین مقام ایسے نے قرآن مجید دے وچ جتھے اللہ کریم نے فرمایا اے جڑا کام ہے نا جنہ ہو سکے زیادہ تو زیادہ کرے، ورنہ باقی چیزوں کی حد ہے۔ نمازاں کنیاں پڑھنیاں نے؟ 5۔ روزے کنے فرض کیتے گئے نے؟ 1 مہینے دے فرض جڑا۔ حج فرض کتنے کیتے گئے نے؟ 1۔ یعنی چیزاں کی ادھا حد بندی ہے، لیکن 3 چیزیں ایسا نے اللہ کریم نے فرمایا انہاں دی حد نہیں، جنی ہو سکے کرے آ جائے، زیادہ تو زیادہ۔ ماشاءاللہ۔ انہاں چ پہلی چیز جہدے بارے فرمایا جنہ ہو سکے کرنا ہے، فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جنہ ہو سکے، جنی تہاڈے طاقت ہے، مستطعتم، انہیں تسی تقوی اختیار کرو۔ تقوی جنہ ہو سکے انہیں ہی تھوڑا ہے، اس دا ڈر، اس دی ذات ببرکات دی وجہ تو نیکی دا شوق، تقوی جنہ ہو سکے مستطعتم۔ دوجی جیڑی چیز ہے جنہ ہو سکے، فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمن کے مقابلے دے وچ اپنی طاقت جنی کٹھی کی جا سکتی اونی تھوڑی، جنی طاقت کٹھی کر لو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے تیار کر لو، دشمن کے مقابلے ہی اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا، جنی طاقت کٹھی کی جا سکتی کرو۔ یہ ظاہری معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے کول 200 تیارے نے تو تھوڑے کول 400 ہونے چاہیے۔ دشمن کے کول ڈرون ٹیکنالوجی ہے تو تھوڑے کول اس تو زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ دشمن اگر کمپیوٹر میں بیٹھ کے تھوڑے رسائی حاصل کر کے تھوڑے ایٹمی سسٹم کو جام کرنا چاہے تو تھوڑے کو اس کو زیادہ ہونی چاہیے۔ ظاہری معنی تو یہ ہے گھوڑے تیار کرنا، اور آج کے دور چ گھوڑے کا حکم نہیں ہے، مراد سمجھی جاتی ہے۔ مراد ربی کی ہے کہ دشمن کے کول اگر میزائل پہنچا گا تو تھوڑے کو دوڑنے چاہیے، جنہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ کم تو کم کا بھی حکم ہے، اللہ خفف اللہ عنکم وَلِيَكُنَّ فِيكُمْ ضَعْفٌ فَلْيَكُنْ مِنكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، کہ جے انہاں کول 200 پیارے ہون گے تے تہاڈے کول 100 ہون گے نا، تے میرے تے یقین رکھنا کہ ہون گے تے میں 100 200 کے اٹھ جائیں صحیح، میرے تے توکل رکھیا دے تو 10 گنا زیادہ کوئی چیز لیا تو یہ صرف بہت کم، لیکن تھوڑے جیسے پاسے ہوئے گا تو میں برکت بڑی دیا گا۔ تو علماء تصوف کا روحانی معنی بیان فرما دے کہ رب نے یہ نہیں فرمایا دشمن کہنا جنہیں مقابلے کی تیاری کرنی ہے، تو دشمنوں کے بیچوں بڑا دشمن کہڑا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، سب تو بڑا تو دشمن جنہ شیطان تے شیطان کے مقابلے دے وچ جتنی طاقت کٹھی کر سکتے اونی طاقت کٹھی کرو، تے شیطان کی جتنی طاقت ہے دجالی طاقت کیا ہے تو سب دجالی طاقت دے مقابلے جڑی قوت چاہیے وہ مانا نہیں ہے، اس دجالی طاقت دا مقابلہ نہیں روحانی قوت چاہیے، روحانی قوت جتوں روحانی
اس لیے جب تک اصا روحانی فیصلے جڑیں گے نہیں اتنے آواں گے نہیں تو وہ روحانی طاقت ساری مضبوط ہو نہیں سکتی. اس لیے آج کے دور میں شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے ਲਈ سب تو ضروری چیز ہے کہ شیطانی قوتوں کا مقابلہ روحانی قوتوں ਨਾਲ ہوگا کہ جڑے روحانیت رکھنے والے نے اصا انہاں دے نال جڑ جائیں گے. حاصل ہوئے گی کہ اصل دشمن کے حملے کو محفوظ رہو. تسی آپ اتنی طاقت نہیں رکھ سکو. اہل اللہ یہ مثال دیندے نے آ پرانے بزرگاں نے وہ چکی چلتی ہوں سی. وہ چکی جب چلتی تو جہاں دانے تھلے آ گئے پیسے گئے آٹا بن گیا تو ایک بالکل کلی ہوں کتبے مدار کہہ لو وہ درمیانوں کے نیڑے جڑا دانا آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. گل سمجھ چاہیے وہ جی جدو ظلم کی چکی چلتی ہے جدو شیطانی دجالی چکیاں چلدیاں نے تو پھر سارے دانے بچے پیسے جاندے نے. کوئی یوٹیوب کے چکر دے وچ کوئی ٹک ٹاک دیکھ کے کوئی مرزا جیلمی بدبخت نو سن کے کوئی کسی غلط مفکر نو سن کے کوئی اس طرح کے مطلب جڑے آپ فنڈڈ لوگ انہوں اس دور کے وچ دانے بچن گے وہ جڑا کسی کلی دے نام جڑا کسی اللہ کے ولی نال جڑا خدا چور پیش کر رہا فتنے کا دور ہے بربادی کا دور ہے حالت گری کا دور ہے. اس دور کے وچ بچے گا جڑا کسی اللہ والے دے نال جڑ جائے. اے آستان عظمت نشان اے لوگوں کی بھلائی دے مرکز نے لوگوں کو بچان دا ذریعہ نے دنیا تو رخ موڑ کے اللہ کریم دی یاد ادھر نو لہن دا ذریعہ نے. اللہ کریم نے فرمایا تین کام جننے ہو سکے کرے آج. ایک تقوی دوسرا اپنی روحانی طاقت مضبوط کرنا تیسرا فرمایا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو تیجا کام جننا زیادہ تو زیادہ ہو سکے کریا جے کثرت دے نال او ہے اللہ کریم نے فرمایا میری یاد. رب دی یاد رکھنی بڑی ضروری ہے. میں دی مثال ایسا دینا ہوں جنہیں بندے کے جسم کے بچے روح ہے یہ روح نکل جائے گی تو جسم گیا ادھر اس پوری کائنات دا وجود یہ بقا یاد الہی دے نام ہے. اس کائنات کے وچوں جدن یاد الہی مک گئی کائنات تباہ برباد. میں ادھر حدیث پاک پیش کرنا مسلم شریف کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ. قیامت ادو تک قائم نہیں ہوئے گی ادو تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جب تک فی الارض اس دنیا کے اوتے زمین کے اوتے ایک بندہ بھی اللہ نہیں گل نہیں سمجھے. بندے اندر نہیں بابے کی کر سکتے ہیں بابے کو کی شہ ہے مسلم شریف کی حدیث دس رہی ہے اور بابا کی کھڑے ہیں نہیں سمجھ چاہیے. اللہ کرنا جگہ تک ایک بھی کائنات موجود ہے موجود ہے میرے سرکار پتا چلیا قیامت نہیں ہے تو اللہ کریم کے بندے نے جنہوں کی زبان میں اللہ کی یاد گل بڑی مضبوط ہے.
اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ گھر کے قیامت جڑی آئی ہوئی ہے وہ ٹل جائے، وہ اللہ کی یاد کرنا شروع وہ یاد دے چلا جائے، وہ گھر کی قیامت دور ہو جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے وہ شہر دے قیامت آئی وہ اللہ کریم کی یاد بڑھا دے۔ قیامت ادو تک آئے گی نہیں جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، یہ ایک دوجے اعتراض کا جواب بھی موجود ہے۔ وہ غلط فکر دے لوگ جڑے تصوف کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اولیاء اور خانقاہاں دے اوپر انگلی اٹھا کے کہندے نے کہ اللہ اللہ بل کے کرنا یہ کتنے لکھا ہوا ہے؟ ذکر اللہ نو روکتے ہیں، کہندے نے اللہ اللہ سکھانا، یہ لوگوں کو بتانا، اس میں ذات کا ورد دینا، دل دے وچ اللہ کریم دی یاد پیدا، یہ کتنے لکھا ہوا ہے؟ اللہ دے بندے قرآن حدیث دے وچ لکھا ہوا ہے۔ اور اگلا بھی مسئلہ میں تمہیں عرض کر دیا، اے ساری دی ساری دین دی جڑی اصل بنیاد ہے نا اور مغز وہ اصل یاد الہی ہے۔ اصل پیر بھی نہ پڑھ رہے ہیں کہ مرشد پکڑن کا بھی اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کو جوڑ دے۔ مرشد وہ نہیں ہوتا جہاں بندے تے رب دے درمیان کندھ بن جائے، مرشد وہ ہوتا ہے جہاں اللہ تے بندے کے درمیان جہاں کندھاں کھڑیاں نے انہاں نوں دیکھ کے بندے نوں رب سے کر دے۔ یہ اصل مرشد کا کام ہوتا ہے۔ میں جڑا مسئلہ تمہیں سمجھانا چاہ رہا، نماز کا مقصد کی ہے، روزے کا مقصد کی ہے، حج کا مقصد کی ہے، جہاد کا مقصد کی ہے۔ کئی بار ایسا نماز پڑھ رہے ہونے ہیں کہ مقصدیت کو غافل ہونے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نماز جب شروع کرو تو شروع کرن تو پہلے بسم ربہ فصلی، پہلے رب کو یاد کرو، وہ نام یاد کرو، فصلنا پھر نماز پڑھو۔ پہلے یاد ہے۔ اچھا نماز بچ کی ہے اصل چیز، کئی بار ایسا کھوکھلیاں نمازاں پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اپنی صلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد لئی۔ جی بچ یاد ہی نہیں ہے اصل کا گل ہے نا، مغز اور خلاصہ نماز کے لیے ذکر میری یاد تے او جڑا وچ اصل مغز ہے نہیں تے کھوکھا ہے سارا کچھ میری یاد۔ اچھا جب نماز پڑھ جائے پھر کی کرنا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فرمایا جب نماز پڑھ لو تے فَاذْكُرُوا اللَّهَ پھر میری یاد آئے، پہلے بھی یاد، وچ بھی یاد، بعد بھی یاد۔ اور جمعے کی مبارک ہے، مقصد کی ہے جمعے کا؟ فرمایا مقصد ہے یوم الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں بلایا جائے تو تسی دوڑ کے آؤ کدھر الی ذکر اللہ، میری یاد۔ اچھا یہاں جب جمعہ پڑھنا پھر کی کرنا ہے؟ فما فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله۔ اللہ انہیں جگہ پڑھنے کہ پھر رب کا فضل تلاش کرو کہ واذکروا اللہ، میری یاد کرو۔ جہاد کرنا، جہاد کہ جہاد تو مغز بندے نارمل نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کے کرنا کی ہے، میں یاد کرنا ہے۔ تو جب میری یاد کو روکنے والا انہیں قتل کرنا ہے، وہ کون ہے روکنے والا؟ وہ اندر بیٹھا ہے، نہیں سمجھا۔ اس پلیت میں لڑنا ضروری ہے، باہر بھی لڑنا ضروری ہے، اندر بھی لڑنا ضروری ہے، کہ بڑی لڑائی اندر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا سی اصل جہاد اصغر تو جہاد اکبر دی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھو فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے ایمان والو جب دشمن دے نال تہاڈا ٹکرا ہوے تو پھر ثابت قدم رہا جے، ثابت قدم رہا جے۔ ایک انہیں دوست بیان فرما رہے سن، بڑی عمدہ انہوں نے وچ گل کیتی
کہ کئی باری امتحان بھی ہوندے نے تو انہاں امتحاناں دے وچ بھی پھر ثابت قدم رہیا جے تے ثابت قدم رہن کے کیویں فرض پر اللہ پھر اوتے وقت بھی یاد جاری رکھیا تے یاد علم ہی سب تو بڑا علم جی سب تو بڑا فریاد ہے کہ بھی میں عرض کر دیا یاد دیاں دو قسماں ایک ذکر لسانی تے دوسرا ذکر قلبی ذکر لسانی مرشد سکھائے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت بڑا وظیفہ ہے خدا کائنات کے سارے پہاڑ ایک کنڑے وچ رکھ دیتے جان تے دوجے میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ رکھ دیتا جائے تے یہ دو کلمات ایسے نے جڑے کائنات کے پہاڑ کو زیادہ پتہ نہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک بہت بڑا وظیفہ ہے یا حی یا قیوم بہت بڑا وظیفہ ہے بلکہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا انہوں نے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتا حضور مینوں کوئی وظیفہ خاص عطا فرماؤ بوقت وصال کوئی وظیفہ خاص عطا فرماؤ سرکار نے فرمایا وظیفہ خاص میری بیٹی ہے پڑھتی رہی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اے حی و قیوم ذات میں تیری رحمت دا وسیلہ پیش کر کے تیرے کو مانگنا اصلح لی شأنی کلہ یا اللہ میرے سارے معاملے سیدھے کر دے سارے معاملے ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا اللہ پلک جھپکن دی مقدار بھی مینوں میرے نفس دے حوالے نہ کری آئے آئے ایک پلک جھپکن دی مقدار بھی مینوں میرے نفس دے حوالے اتنا بڑا وظیفہ زبان دے وظیفے لسانی ذکر دے بہت بہت اعلیٰ وظائف نے اس کو لسانی ذکر کو بھی اگے وظیفہ ہے وہ ذکر قلبی لسانی ذکر جڑا نا زبان نہ یہ تے کئی باری جگہ تے رکنا پیندا ہے حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سبحان اللہ حضور دی لفظ جگر نور نظر بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضور اپنے آخری ظاہری وصال مبارک اس کیفیت نے عرض کیتا سرکار مینوں وظیفہ خاص عطا فرما تے سرکار نے فرمایا میری بیٹی میں تانوں ایک ایسا وظیفہ دسنا او وظیفہ کافی اور شافی ہے وہ وظیفہ کی ہے سرکار نے فرمایا میری بیٹی اے پڑھی رکھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اے حی و قیوم ذات برحمتک استغیث میں تیری رحمت دے وسیلے نال تیرے کو استغاثہ کرنا مدد منگنا میرے تے نگاہ کرم فرما مہربانی فرما بلا تکلنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ تیری کریم ذات ہے یا اللہ میرے معاملے ساری سیدھے کر دے سب معاملے سیدھے فرما دے اصلح لی صالح فرما دے ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ایک لمحے لے بھی مینوں نفس دے حوالے نہ کری ایک لمحے لے بھی مینوں میرے نفس دے حوالے نہ کری میرا نفس ایک لمحے نہیں بھی میرے تے غالب نہ آ جائے کہ تے میرے کو ایسا کام نہ کروا لے جنا اس دی منشا دے خلاف ہوے ایک لمحے لے بھی اللہ میرے نفس و میرے تے غالب نہ ہو نہیں کہ میرے آقا کریم رحمت اللہ العالمین نے ایسا باکمال خوبصورت نورانی وظیفہ انہوں نے عطا فرمایا میں مسئلہ دسنا چاہ رہا ہوں زبان کا وظیفہ لسان کا وظیفہ اور پہلا وظیفہ ہے کہ اگلا ہے دل کا وظیفہ دیکھو زبان کا جڑا ذکر ہے نا وہ بہت جگہ دیتے پھر بھی ممنوع ہے مثلا تسی اللہ اللہ ہی کر دے ہو نا تو تمہیں حکم ہے کہ جب تسی واش روم سے جانا ہے نا تسی اتنے جا کے اپنی زبان کا ذکر روک لینا لیکن جڑا دل کا ذکر ہے اتنے بھی نہیں رکتا یہ کسی مقام پہ نہیں رکنا تو اتنے مجدد افسانی حضور سیدنا شیخ سیدنا احمد سریتی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے بابا جی آپ فرماتے ہیں جس کا قلب یاد الہی میں
सालिक का सालिक का एक लम्हे के लिए अगर उसकी याद के साथ जुड़ जाए तो 1000 साल की कोशिश करे, 1000 साल के गाने चली जाए, एक दम हो गया और दिल वासी हो गया, 1000 साल तो दुआ करो एक कितने सीधा हो जाता, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਦਮ ਗਾਫਿਲ 100 ਦਮ ਕਾਫਿਰ। ਆਏ ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਕੁਰਬਤ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਅੱਲਾਹ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਇਲਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਕਿਤਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ اللہ کریم فرماتا ہے یوسف فرما حضرت داؤد علیہ السلام سانو یاد کرتے سن تے جدوں سانو یاد کرتے سن تے انہاں دی وہ جڑی یاد سی اللہ نے ویسے بھی لفظ داؤد دی انہاں نوں آواز بھی ایسی دتی سی کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام رب دی یاد کا اللہ کے نام پکارتے سن نا وہ نغمہ پڑھتے سن تے پرندے جڑے اڑتے ہوندے سن وہ اوتھے اڑنا بھول جاتے سن، زمین تے ڈگ پیندے سن تے جتھوں گزرتے ہوندے سن تے وہ اندر ذکر اس طرح ہوندا جی قرآن بیان کر رہے ہیں اس کو اتنے کیڑی کتاب ہے یوسف بن رفاہ اللہ کریم نے فرمایا اس کیفیت وچ ہوندے سن حضرت داؤد علیہ السلام جب وہ ہمیں یاد کرتے تھے یوسف بن رفاہ ان کے ساتھ کائنات کے پہاڑ اور کائنات کے پرندے وہ بھی یاد الہی میں مشغول ہو جاتے تھے۔ کیسا کمال ذکر ہوئے گا کہ ذکر بندہ کرے تو پہاڑ نہ جڑ جائے، ذکر بندہ کرے تو پرندے نال ذکر سے مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات تذکرہ بخاری شریف چ بھی ہے، صحیح مسلم شریف چ بھی ہے۔ حضور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کنا جلسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسا سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے قرب چ بیٹھے سا، فناکل الطعام تے اسا کھانا کھان لگ پے تے اسا کھانا کھا رہے ہیں، اے گل دے وچوں سمجھ آئے گی اسا کھانا تناول کر رہے ہیں سرکار دے نام، فنسمع تسبیح الطعام بخاری شریف سے عرض کرتے ہیں جب حضور دا کھانا مبارک آیا تے سرکار نے سانو ہی نال بٹھایا تے کھلایا تے سرکار حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے فنسمع تسبیح الطعام، اے جڑا سرکار دا کھانا سی نا او کھانا دی تسبیح بیان کر رہا سی، مشغول سی کیونکہ میرے آقا کریم اس کی یاد اس کی برکت ایسی کہ سرکار نے وجود کے نام جڑی شہر جڑتی گئی وہ بھی ذکر کرتی گئی اور اللہ کریم نے ذات برکت نے اپنا ذکر جاری کر دیتا اس مقام پہ جب کوئی عہدہ حاصل ہو جاتا ہے، عہدہ ذاکر ہو جاتا ہے، وہ حقیقی سالک بن کے کسی منزل کے قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ قرب سے جڑی چیز آتی ہے وہ بھی یاد الہی دے نال مقبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ تذکرہ مسلم شریف کی دوسری حدیث کے وچ بھی موجود ہے، میرے آقا کریم رحمت اللہ علیہ حضور بیان فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، شاید اس محفل کا حصہ ہے، مینوں اچانک یاد آ گئی، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جدوں بھی کوئی پیدا ہوتا ہے کل مولود جدوں بھی کوئی پیدا ہوتا ہے کسی کی ولادت ہوتی ہے تو وہ دو چیزاں اور بھی پیدا ہوتی ہیں، ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ جدوں بھی کوئی بندہ جمے وہ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس بندے نو ساری زندگی نیکی والے پاسے لے کے جائے گا، شیطان ساری زندگی انہوں برائی والے پاسے نفس کہہ لو یہ انہوں برائی دی طرف لے کے جائے گا، فرشتہ جڑا ہے قوت خیر وہ انہوں نیکی دی طرف لے کے جائے گی، شیطان برائی دی طرف لے کے جائے گا۔ ہمزاد کا ترجمہ بھی آیا ہے، جڑا مسئلہ میں تم دسنا چاہتا ہے، صحابہ کرام نے ہر گل پوچھ بھی لئی نال
تاکہ ونڈ رہ جائے. عرض کیتا سرکار وائن دما انت ولدت, سرکار تہاڈی بھی تو ولادت باسعادت ہوئی ہے. ہائے ہائے کتنا اوکھا سوال ہے, اوکھا سوال ہے, لیکن لطف آ جائے گا. حضور تسی بھی تو پیدا ہوئے ہو, تہاڈی بھی تو ولادت ہوئی ہے, تے جدوں تسی فرما رہے ہو جدوں بھی کوئی پیدا ہوئے وہ ایک قوت خیر آئے گی, ایک قوت شر آئے گی. قوت خیر نیکیاں لے کے جائے گی, قوت شر برائیاں لے کے جائے گی. تے سرکار جدوں تسی پیدا ہوئے پھر کی ہویا؟ ہائے ہائے مسلم شریف کی حدیث نہ ہوتی میں یقین کرو اس مضمون کا میں متحمل ہی نہیں بیان کرتا, لیکن حدیث سے صحیح ہے. چوٹی دی میرے سرکار نے فرمایا ہاں جب میری ولادت ہوئی تے ادوں بھی ایویں ہی ہویا, ایویں ہی ہویا. لیکن اگے ہویا کہ سرکار نے قوت شر ہے نا, قوت خیر نے تو مینوں نیکی دی ترغیب دینی سی, لیکن وہ جڑی قوت شر سی نا سرکار نے فرمایا شیطانی قوت جب میرے اندر آئی ہے ہائے ہائے میرے قرب میں چھانتی گئی تے سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے اتنا فضل عطا فرمایا میرے قرب چھانتے لوگ میری کلمہ طیبہ پڑھ لیا کہ حضور نے فرمایا اور شیطان بھی میرے قرب چاہتا میں چنگیاں گلیں مینو بڑی خوشی ہوئی تھی نعرہ تحقیق بھی لایا تو مینو لطف آ گیا نعرہ لان کی جگہ اصل ہونا آئی سی. ایمان تازہ ہو جائے گا, اللہ تعالی سلامت رکھے. میں کہنا چاہ رہا ہوں لوگوں دوستوں بھائیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں کسی غلط ٹریک پہ نہ چڑھ جائیں گے. آستانے جڑے جڑے صحیح رستے تے نے, جڑے حضور دے صحابہ نو بھی منن والے نے, جڑے حضور دے اہل بیت اطہار نو بھی منن والے نے, جڑے اولیاء کبار نو بھی منن والے نے. میں سارے سمجھانا چاہ رہا ہوں شیطان ہوے بدبخت ہوے لیکن قرب مصطفیٰ دے وچ آئے نہیں گل سمجھ چاہیے. اور بندے نو خراب تے فساد نہیں کرنا ہوندا نا کہ شیطان قرب مصطفیٰ حال مصطفیٰ دے وچ آئے تو وہ مسلمان ہو جائے اصل صدیق اکبر نو بھی مننا نہیں ہے, اصل نو بھی مننا ہے. اسے کہتے ہیں صدیق جسم کہتے مصطفیٰ, صدیق جسم کہتے مصطفیٰ, جس کی تو سب کو پہلو اقتدار مصطفیٰ, اسلام جیسے پیش آئی ہر چیز ہر چیز آج بھی رستہ جس جگہ صوفیہ کرام نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیتا ہے, اے میں دھکے نال یاد آ گیا. وہ غار ثور چ حضرت صدیق اکبر سرکار نو نال لے کے صوفیہ فرماندے نے اور علماء بھی فرماندے نے اور حدیث پاک میں وچ بھی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا میرے آقا
تسی ٹھہرو باہر. تو پہلے غار دے اندر جاواں گا میں تو میں ادھر کراں گا صفائی تو موڑے کراں گا بند, سوراخ بند کر کے اندروں صفائی کر کے جدوں یہ غار تہاڈے قابل ہوئے گا سرکار میں پھر تہانوں بلانا. گل ہو گئی ہے جدوں یہ غار تہاڈے قابل ہو جائے گا سرکار میں تہانوں پھر تسی تشریف لے آیا جی. میرے سرکار صدیق اکبر نے اندروں غار صاف کیتا تے سوراخ بند کر کے عرض کیتا حضور ہن قابل آؤ. تے اولیاء فرماندے نے اے دل دے وچ پہلے حضرت صدیق اکبر نو بٹھاؤ تے انہاں نو بلاؤ تے صدیق اکبر جدوں آؤ گے صفائی کریں گے ہرس ہوس لالچ بدبختی سیاہ بختی اور تمام طرح کے جتنے بھی رضائل اخلاقی رضائل کثیفہ انہاں نو پہلے دل دے وچوں کڈن گے. اے مارو جڑے ہرس و ہوس دے اے بند کرن گے تے صفائی کر کے دل نو شیشے وانگ چمکا کے پھر ہم کریں گے دل نو قابل ہو گیا. اور یاد رکھے جی اے دل انہاں دے قابل کریے اللہ کریم دے قابل کریے. اے جڑی لوکاں نے اج شرک دی تعریف بنائی ہوئی اے بھی کیتا تے شرک تے اے بھی کیتا تے شرک تے انگوٹھے چومنے تے شرک تے وسیلہ پیش کرتا تے شرک. اے شرک نہیں ہے. شرک ہے او دے غیر نو ایتھے لیا. اللہ کریم نے فرمایا یہ میرے بہن کا کوٹھا ہے اینو میں بنایا اپنے لیے. دیکھو نا کسی نے کوئی بندہ گھر بنائے اپنا تے او دے گھر چ کوئی غیر داخل ہو جائے. رب فرماندا ہے نہ میں آسماناں سمانا نہ میں زمیناں سمانا کائنات دے کسی مقام دے وچ طاقت نہیں او مینوں سما سکے اور میں جدوں سمانا میں بندے مومن دے دل دے وچ سمانا. یہ رہن کا کوٹھا ہے تو جدو یہ ویر رکھا گے کسی نے کسی کی محبت میں رکھا ہے کسی نے کسی کی محبت میں رکھا ہے یہ محبت بھی وہ جڑیاں غیر دیا وہ رکھا گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک ہے میرے دشمن تے مینوں تسی ایک جگہ تے رکھنا چاہتے ہو اے نہیں ہو سکتا. مینوں رکھنا ہے تے میرے دشمن کو کڈو شیطانی نفسانی خواہشات انہاں نو کڈو تے پھر میری ذات مبارکہ پھر وہ تجلیات کا ظہور اس دل دے اوتے ہوئے گا. تے سائیں ظہور صاحب کے نال لفظ ظہور آ گیا پھر یہ برکتاں نصیب ہون گی. میں دسنا چاہ رہا کہ یہ جڑا ذکر قلبی ہے یہ جنوں نصیب ہو جائے اے مسئلہ سمجھ لو تے ایمان تازہ ہو گئے. یہ جڑا زبان والا ذکر ہے یہ سکھاں گے تو کتنے جا کے سکھاں گے کسے زبان والے کو. برنارڈ شاہ کہتا ہے جو اچھا سنتا ہے وہی اچھا بولتا ہے. فرسٹ لسننگ دین اسپیکنگ. چونکہ ایسا میں بی ایڈ وغیرہ ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی سارے سکولوں نے یہ بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی مرشد کریم کی نگاہ کرم میں میرے پلے کھ بھی نہیں ہے. جیڑا بندہ چنگا سنتا ہے نا وہی چنگا بولتا ہے. اگر تم چاہتے ہو چنگا بولنا شروع کرو تو چنگا سیکھنا شروع چنگا سننا شروع کرو. تو بچہ جڑا بولتا ہے نا تو پہلے ماں کی سنتا ہے تو لفظ سنتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیتا ہے. فرسٹ لسننگ دین اسپیکنگ. جب اصل زبان یاد الہی کی طرف لے آنا ہے تو کسی زبان والے کے کول جانا پڑے گا وہ سانو زبان کا وظیفہ دسے گا. یہ بھی ویسے بڑی وڈی گل ہے یہ بھی وڈی گل ہے. ایک اللہ کا نیک بندہ کسی ولی کول گیا تو جا کے کہنے لگیا حضور زبان تو میں نماز بھی پڑھنا تو ذکر بھی کرنا تو پر دل نہیں ادھر کو آنا. انہوں نے کہا یہ بھی بڑی سونی گل ہے. انہوں نے کہا کہ میرا دل ادھر نہیں آ رہا زبان ذکر کر رہی. فرمایا اتنے دنیا کے کنے لوگ نے جنہوں کی زبان بھی غافل وہ یہ بھی رب کا تیرے تے شکر ہے کہ انہیں تیرے اینے آزاں یہ نہیں کہ اپنے متوجہ کرتا ہے تے اے ٹوٹا اے گوشت کا ٹکڑا یہ متوجہ ہو گیا تو ہولی ہولی وہ بھی ہو جائے گا. اس لیے اگر کوئی یہ کر رہے ہیں تو بھی چنگا ہی کر رہے ہیں.
یہ تو اتنے تک کا راہ نکلتا ہے. لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیا جائے زبان سیدھی کرنی ہوگی تو کسی زبان والے کو بہنا پائے گا. ہائے ہائے دل سیدھا کرنا زبان کا ذکر اچھا کرتے ہیں تو زبان والے کو بہنا ہوئے گا. تو جی دل ذاکر بنا کسی اللہ کے بڑی ذاکر اپنا دل جانا پائے گا. کیونکہ جب وہ دل دیا گلا ذکر یہ دل سنے گا تو پھر دل دل کی طرف مائل ہوئے گا. میرا بابا جی کرما میری سرکار ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمانے ہیں. آپ فرمانے ہیں نا جڑے کسائی ہوتے ہیں نا کسائی انہوں نے چھری تکھی کرنی ہوئے تو پتا کی کر رہے ہیں وہ ایک چھری دوجے کے اتنے رگڑ دیں وہ ریتی نہ لگتا وہ چھری دوجے نہ رگڑ دیں تو انہوں نے چھری چین ہو جاتی ہے. فرمایا جب دو پیر بھائی نہ تو نہ جانا تو جب پھر اپنے بزرگ اپنے ولی اپنے مرشد اپنی خان کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جب ذکر کرتے ہیں اپنے دل رکھو گے تو تمہارا دل بھی صاف صاف ہے. یہ مطلوب خداوندی ہے یہ مقصود خداوندی ہے. جس وقت بندہ اس مقام کے اتنے پہنچ جائے گا پھر کام سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے. پھر وہ تعلق اس ذات کے نال جڑ جائے گا. یہ بھی یاد رکھو جب وہ تعلق جڑ جائے گا پھر وہ نہیں بولتا پھر بولتا کوئی ہو رہے. یہ بھی گل ہے بعض لوگ لفظوں کے ظاہر تے جا کے فتوے ٹھوک دیندے نے اے لفظ کیوں نکلیا اے کیوں نکلیا. وہ اللہ دے ولی ہوندے نے کئی مرتبہ وہ آپ بول ہی نہیں رہے ہوندے وہ آپ بول رہے ہی نہیں ہوندے بول کوئی ہو رہا ہوندا ہے. لیکن بندے غافل کہتے نہیں جی ہم تو قرآن سے مانیں گے ہمیں تو قرآن سے دلیل دے پھر مانیں گے. میں کہا تسی مننا پھر بھی نہیں وہ تو ذکر قرآن چ ہے صحیح ہے. کہتے جی نہیں قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں ہے. میں کہا قرآن پاک ہے دلیل ہے. فلما اتاها نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ یا موسی انی انا اللہ رب العالمین. آئے آئے فلما اتاها نودیا جب آئے موسی علیہ السلام وہ جتھے آواز آئی من شاطئ الوادی الایمن او وادی ایمن وہ قرب کے وچ فی البقعۃ المبارکۃ موسی علیہ السلام آئے ایک بڑی مبارک جگہ پہ بڑی برکت والی جگہ بڑی مبارک جگہ. یا اللہ مبارک جگہ کیوں ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے مبارک نہیں فرمان نہیں وہ جگہ بڑی مبارک ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ کریم نے فرمایا فخنا نالی نالائن اتار کے آؤ. آئے 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 نبی نے حکم ہے اتنے نالائن اتار کے آؤ جگہ خاص ہے. پھر بقعۃ المبارکہ مبارک جگہ یا اللہ مبارک کیوں ہو گئی؟ اپنے نبی حضرت جلالی موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا ہے نالائن اتار کے آؤ. وہ مبارک جگہ وہ کیوں ہو گئی؟ فرمایا میرا شجرہ وہ تھے ایک درخت لگا یا اللہ درختوں بڑھ کے درخت بڑے وہ درخت خاص درخت ہے کوئی؟ فرمایا ہاں خاص ہے. من الشجرۃ ان یا موسیٰ شجر سے آواز آئی ہے موسیٰ انی اللہ بے شک میں اللہ ہوں. میری گل سمجھ آئی آواز کتوں آئی آواز کتوں آئی درخت کے بچوں میرا شجرہ قرآن ہے اس کے اوپر کیڑی کتاب ہے میرا شجرہ تھی ایا موسیٰ پیارے موسیٰ انی اللہ میں اللہ رب العالمین سارے جہان والا میں اللہ درخت اللہ سی نہیں کہ بچوں آواز کی آنی ہے میں اللہ. آئے 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 وہی گل سمجھ آئی وہ اللہ نہیں تھا اور اس میں بہت کچھ اور رہا تھا. جب وہ چیز تجلی کسی درخت سے پڑتی ہے تو درخت سے آواز آتی ہے میں اللہ ہوتا نہیں ہے ہوتا تو مسلم شریف کی بخاری کی حدیث ہے میرے حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ینصر الى قلب المؤمن في كل يوم من 363 نفرا. اللہ روزانہ اپنے ولی کو 360
جس میں 360 نگاہیں پڑتی ہیں وہ ایک حوصلہ ہے، استقامت و صبر ہے۔ اللہ کریم دی ذات بارگاہ تو انہاں نوں عطا کر دے تے جڑے اس کیفیت چوں نکل جان انہاں نوں مجذوب کیا جائے۔ آئے تے میں مسئلہ یہ تے مکانا چاہ رہے ہیں لیکن میں لطف آ رہے ہیں اس گل دا، لطف یہ گل ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے پیارے موسیٰ خاص جگہ ہے، دھیان نال نالین اتار کے آؤ، کیوں فرمایا ایتھے او ہے جدے وچوں میں بولنا، تو پتہ چلے جس میں سے وہ بولے، جس میں سے وہ بولے اس کا ادب ضروری ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اور اس کے گالیاں میں تو پرانا وقت ہوا جب وہ کافروں سے گالیاں کرتا تھا تو ہم کہاں سے بولتا ہے خدا بنا یمتی والی ہوا ان چھوڑا تمہارا جب بھی بولے گا جب مصطفیٰ کریم حضور دے زبان تو بولیں تو پھر انہوں کا احترام کتنا ضروری ہوئے گا، جب وہ اپنے کسی کامل ولی دی زبان تو بولے پھر اس کا احترام کتنا ضروری ہوئے گا، پھر وہ دی تجلی دا مظہر بن جائے، جب وہ دی تجلی دا مظہر بن جائے پھر وہ دیکھو لڑنا وہ دیکھو نہیں ہوتا، ایک گل اور کرتے ہیں، ایک گل میرے یاد آ رہی ہے، میرا دل کرتا ہے ایمان تازہ ہوتا ایک گھنٹے کا ویسے میں ٹائم دیتا ہی مینو پتہ ہی نہیں چلیا گھنٹہ پورا بھی ہو گیا۔ میں ایک مسئلہ اور بیان کرنا چاہنا، ایمان تازہ آستانہ عالیہ دی روحانیت ایک برکت ہے کہ مضمون آپ ہی ٹوریا جانے خاص ہوتی ہے اللہ علیہ دی روحانی برکت ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا یہ یاد ہے نا، یہ کہڑا ہے فقیل دسیا گیا حضور ایک خاص آدمی پوچھا ملکن یہ کوئی خاص فرشتہ؟ فقیل اللہ دسے گا نہیں یہ فرشتہ نہیں، نبی یہ کوئی نبی ہے؟ دسیا گیا اللہ نہ یہ فرشتہ ہے نہ نبی ہے، تو پھر کون ہے؟ عرض کیتا سرکار آپ امت دے وچوں وہ بندہ ہے جہدے وچ 3 خوبیاں سن، کنیاں؟ لسانہ رطب من ذکر اللہ،
ایک خوبی تے ایسی کہ دی زبان ہر ویلے اللہ دے ذکر نال کر رہندی سی۔ نمبر 2، قلبہ معلق بالمساجد۔ دوجی خوبی ہے کہ یہ دل ہر ویلے مسجداں دے نال جڑیا رہندا ہے۔ مسجداں دے نال جنہاں دا دل جڑیا رہے وہ بڑی شان ہے۔ تے تیجی خوبی ہے نے ساری زندگی اپنے ماں باپ نو گال نہیں کڈوائی، کوئی کام ایدا دا نہیں کیتا کہ لوگ کہن بھائی تیرا ابا تے ایدا دا نہیں تو کیویں نکلیا۔ انہیں اپنے بڑیاں دی عزت گوائی نہیں، بڑیاں دی عزت بنائی۔ میرے سرکار نے فرمایا قیامت والے دن جتنے سچے ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق نے چنڈے دے تھلے ہوں گے، جتنے عدل کرنے والے ہوں گے حضرت عمر فاروق نے چنڈے دے تھلے ہوں گے، جتنے شرم و حیا دے بہتر ہوں گے حضرت سیدنا عثمان غنی صاحب رہن دے چنڈے دے تھلے ہوں گے، جتنے شجاع دے بہادر ہوں گے قیامت والے دن حضرت عمر خدا دے چنڈے دے تھلے ہوں گے، جتنے حضور نے فرمایا قیامت والے دن جنوں دنیا کے مفسر ہون گے قرآن دے تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس دے چنڈے دے تھلے ہون گے، جتنے آزادی دینے والے ہون گے قیامت والے دن حضرت سیدنا بلال حبشی دے چنڈے دے تھلے ہون گے۔ حضور نے فرمایا جتنے علماء ہون گے علماء قیامت والے دن حضرت معاذ بن جبل دے چنڈے دے تھلے ہون گے۔ کنہ دے چنڈے دے تھلے؟ بس ہے گل سنو، تقریر ختم۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے حضور نے فرمایا ایک استاد علماء نے، علماء دے استاد۔ میرے سرکار نے انہاں دی شان بیان کردیا ایک چیز کا اظہار فرمایا، وہ پتہ کیڑا ہے؟ ایمان تازہ ہو جائے۔ وہ میرے آقا کریم رحمت اللہ علیہ حضور دی ذات بابرکات ختم شیف کا سامان بھی آ گیا تے گل بھی آخری ہے تے ایمان تازہ ہو جائے۔ سرکار نے انہاں کو گورنر یمن بنا کے بھیجا۔ کتھوں دا گورنر بنایا؟ یاد الہی تے تقریر ہو رہی ہے تے ذکر ہی شروع ہو۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کریم سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ کروڑ ہاں برکتاں دے ڈال پانا۔ اور یہ جڑا یاد الہی ذکر الہی ہے اللہ کریم کے ساریاں رگاں دے وچ سارے وجود دے وچ تے سارے دل دے وچ اللہ تعالیٰ یہ اتار دے اور یہ یاد ہمیشہ باقی رہے۔ عرض کر رہے سن کہ حضرت معاذ بن جبل نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکات حضور نے فرمایا کہ تسی گورنر یمن ہو تے سرکار انہاں نوں نال لے کے آپ تر پے چل پے بھی چلو تسی یمن دے گورنر بننا ہے تے میں تانوں رستے پا کے آواں روڈ دے اوتے تے جڑی کیفیت ہے او حیران کن ہے۔ سرکار آپ تھلے کھڑے ہوئے تے حضرت معاذ بن جبل نوں گھوڑے دے اوتے بٹھایا تے بٹھا کے تے نکیل جڑی ہے گھوڑے دی سرکار نے خود پکڑی۔ ہائے گھوڑے دے اوتے بٹھا کے سرکار نام نام ٹرن لگ پے تے نکیل خود پکڑی تے حضرت معاذ بن جبل دی چیخاں نکل گئی تے عرض کیتا سرکار یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ تسی تھلے ٹرو تے میں گھوڑے دے اوتے بیٹھا، نہیں چھال ماری تھلے آ گئے، نہیں سرکار تسی اوتے بیٹھو گے میں تھلے چلا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تسی میرے دین دے عالم ہو، تسی دین نو قیامت تک پھیلانا ہے تے لوگاں تک پہنچانا ہے۔ آج گھوڑے دے اوتے بٹھا کے آپ نال پیدل ٹر کے میں تہاڈی عزت کر کے دنیا میں قیامت تک رکھنا چاہتا ہوں۔ صاحب علم دی میں اتنی عزت کرنا میری امت تے بھی انہاں دی عزت لا چاہیے۔ سرکار نال ٹور رہے نے بلکہ دوڑنا شروع کر دیتا تو انہوں نے بٹھایا تے باہر مدینہ شریف تو جا کے جتوں یمن سیدھا ہونا اس مقام پہ جا کے سرکار نے فرمایا معاذ بن جبل انہیں ایک باری گھوڑے تو تھلے لتھو تے مینوں بیٹھ لو۔ بڑی دردناک کیفیت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل تھلے اترے تے جفی پائی تے میرے سرکار نے انہوں نے اپنے بازواں چ لے کے ٹوٹیا محبت دے نال پیار کیتا تے معاذ بن جبل فرماندے نے مینوں یہ لگیا جنہیں سرکار دیا اکھاں دے وچ آنسو نے، حضور اشک بہا رہے نے، مینوں اداں لگیا کہ میں جب غور کیتی تے دیکھا تے حضور دیا اکھاں واقعی چشمان مبارک نمناک نے، آنسو نے تے میں عرض کیتا سرکار تسی رو رہے ہو؟ تہاڈیاں اکھاں چ پانی میرے آقا
میں یمن جا رہا تھی مینو گورنر بنا کے بھیج رہے ہو تھوڑے دن میں اتنے رہنا ہے میں آ جانا ہے تو تھی این پیار این محبت یہ تو جفی پا کے گھٹ کے نال آیا بھی رہے ہو تو سرکار کوئی گل ہے مینو دسو سرکار نے فرمایا معاذ تو مینو چنگی طرح ملنا ہے پھر جفی پائی پھر ملے حضور رو رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل کہتے سرکار میں نہیں جانا مینو لگتا ہے کوئی گل ہے مینو لگتا ہے کوئی وجہ ہے جی وجہ تو تھوڑی اکھاں چ آنسو نے میرے سرکار نے فرمایا معاذ پھر میں تین دس دینا تو مینو نا اج رج کے ویچ بھی لے تو مل بھی لے حضور اس نے راز کی ہے فرمایا جب تو یمن جائے گا نا گورنری کرے گا انما رجعت من یمن الى مدینہ تو جدو پھر تم کچھ عرصے بعد واپس مدینہ شریف آئے گا تو لوگوں آ کے پوچھے گا سرکار کتنے نے تینوں اگوں جواب کوئی نہیں دے گا دوجے نو پوچھے گا حضور کتنے نے کوئی چوپ رکھے گا پھر تیجے نو پوچھے گا تو تیجا تینوں بازو تو پکڑے گا تو میری خبر شریف تے لائے گا میرے مزار اقدس سے تے معاذ ادو تینوں اج دا دن یاد آئے گا کاش میں ادو رج کے حضور نو مل لینا تے پھر مل لینا تیجی باری حضور نے تے سرکار یہ گل سن کے تے دھاڑا نکل گئی حضرت معاذ بن جبل رونے لگ پے عرض کی سرکار مینو گورنر ہی نہیں چاہیے مینو حکومت نہیں مینو اپنے قدموں چ رکھو تے نال ہی میں نہیں جانا میرے سرکار نے فرمایا معاذ ایک میرا قرب ایک میرا مشن ایک ہے میرا قرب میرے نیڑے رہنا ایک ہے میرا مشن اللہ دے دین کو لوگوں تک پہنچانا یہ میرا مشن بڑا اہم ہے معاذ جا کے اللہ دے دین کو پھیلا رسول اللہ دے دین کو پھیلا اسلام کی خدمت کا پہلے سوکھی گل دسی پھر اس تو اوکھی پھر اس تو اوکھی پھر ایدا پہلے لوگوں کو کام پڑھائی پھر نماز لے آئی پھر نماز جب پڑھن دے لائق ہو جان پھر اگے روزہ رکھائی روزے کے سام چ ہو جان پھر اگوں ایکو واری سیدھا جہاد تے نہیں لے جانا کہ جاننا بتدریج آہستہ آہستہ ایسا کر کے حضرت معاذ بن جبل تھوڑا جا گئے تو مربع کیتا تے گھوڑا تے پھر سوچیا حضور دا دوبارہ دیدار نصیب نہیں ہوئے پھر واپس موڑ کے لے سرکار نہیں جایا جانا میں کدھر جاواں سرکار نے پھر تسلی دیتی پھر آگے جب پھر آئے تھے ادو سرکار نے ایک جملہ بولیا حضور نے فرمایا معاذ جا کے مشن پورا کر وہ واپس پتہ کیوں آ جاندے سن اج صدیاں گزر گئی اللہ تعالیٰ تمہوں مینو پھر مدینہ شریف لے جائے میرا ایک کالم ہے وہ ایک جملہ ہے میں کیا لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ پہ پہلی نظر ڈالنا بڑا مشکل ہے خانے کعبے پہ پہلی نظر پانا مشکل ہے گنبد خضرا میں آخری نظر پانا بڑا مشکل پیر من دے ہو جاتے ہیں جب واپس پلٹنا ہوتا ہے سدیاں حضور کے روزہ پاک چھڈیے جدا ہوئیے تے بڑا اوکھا ہو جاتا ہے کہ جڑے اینے ذات مصطفیٰ تو جدا ہو رہے سن کتنا اوکھا مقام ہوئے گا تے بھی پتہ لگ گیا کہ ہن جناب دیکھنا نہیں یہ چہرہ دوبارہ نظر نہیں آنا نورانی تے پھر ابو ہو کے آ گئے تے میرے سرکار نے انہوں نے ایک جملہ بولیا مسند احمد بن حنبل دے وچ تواڈے تک پہنچانا چاہنا سرکار نے فرمایا میں دین کے دین دا کام کر رب دے دین نو پھیلا تے اے نہ دوبارہ سمجھی کہ میں دور ہاں دل کے بچوں کٹ دے کہ مینوں پتہ نہیں میں دور ہوں حضور نے فرمایا میں تیرے تو دور نہیں ہوں میں تیرے اینا قریب ہوں من کانو ہے سکانو آنا اول الناس بی المتقون من کانو ہے سکانو صرف اے مولا صرف میری ذات نہیں من کانو جڑا بھی ہوئے ہے سکانو جتھوں بھی ہوئے مشرق شمال جنوب کائنات جتھوں بھی ہوئے اور میرے نال پیار کرنے کی ہو گئے جن میں لوگوں نے میرے کھڑے ہو گے نا تو بھی زیادہ جا کے دین کا کام کروں پیغام پہنچاؤں رسول اللہ کا مشن اگے پھیلاؤں کہ مینوں دور نہ سمجھا جائے میں تہاڈے نہیں میں تہاڈے نال ہی ہوں میرے آقا کریم رحمت اللہ علیہ نے جب مسئلہ دسیا
تے حضرت معاذ بن جبل آپ دی روح نوں سکون ہویا، تسلی ہوئی، تو انہوں نے عرض کر دیں حضور مینوں ایک وظیفہ بھی دے دو، میں دنیا تو جانا ہے تے کیڑا عمل ایسا ہے جڑا کرنا جاواں، وہ وظیفہ دے دو۔ میرے سرکار نے فرمایا معاذ انت موت ولسانک رطب من ذکر اللہ، افضل الاعمال ای الاعمال افضل، حضور سارے چوں افضل ترین عمل کیڑا بھی میں کردیا جاواں، فرمایا انت موت، ایسے حال سے دنیا تو جائی، جب دنیا تو جائی تو تیرا حال یہ ہوگی لسان کا رطب من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر نال تر، اللہ کی یاد نال تر ہوگی۔ تو میرے بابا جی کرما والے فرماندے ہوندے سن اے اولیاء دی مرشد کامل دی ذمہ داری ہے۔ مرشد اسا کیوں پھڑنے آ؟ اس لیے نہیں کہ ساڈیاں مجھاں دودھ واوا دے تے سرکار دعا کر دیو پٹھے واوا ہو جان، مرشد دا اصل مت آپ بابا جی کرما والے فرماندے ہیں مرشد دا کام مرید دا دل رب دے نال جوڑنا ہے، تے جدوں مرید دا آخری ویلا آئے دنیا تو جان لگے تے فرشتہ ادو تک وہ دی روح قبض نہ کر سکے جدوں تک مرشد سرانے تے موجود نہ ہو، تے اس مشکل ترین وقت آخری لمحے جدوں روح نکل رہی ہے مرشد کامل کم نہیں ہوندا ہے، اس آخری لمحے دے وچ او دی زبان نوں ذکر الہی کرنا شروع کر دے، او دے دل نوں بھی ذکر الہی کرنا شروع کر دے۔ یہ مرشد دی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا خاتمہ ایمان دلتے کروا لے۔ دوستو اللہ کریم دی بارگاہ تو اس دعائیں جو چند چیزاں میں بیان کی تھیا سانو سمجھن دی کہ گلاں تے عمل کرن دی اس پیغام محبت آگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ اس آسمانی عظمت نشان کو تا قیامت اللہ تعالی ابو شان فرمائے۔ حضور قبلہ پیر سائیں ظہور احمد صاحب اللہ تعالی انہاں دا سایہ کرو، ساڈے سراں تے تابع قائم و دائم رکھے، آمین و آمین۔